السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، وقال تعالی في مقام آخر صراط الله ومن أحسن من الله صراطا ونحن له عابدون، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم طمن تقاصيرنا، اللهم نجنا من خطيئة خطيئة الالطاف۔ ایک از خمخانہ فطر بجم ریختین، ذات صحبہ من بیوتا زمین مرا، اشکرا سرمایہ ساز از گرمی فریاد من، شعلہ بے باک گردہ خاک سینہ مرا، چون بمیر از گباری من چراغ لال ساز، تازہ گنداگ مرا سوزان بصحراء مرا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھے احسان سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چلا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضاء امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا برسدار کرے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہمارا ٹاپک ہے حدیث جبرائیل، اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں، جس میں کچھ تفصیلات آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا لو يسأله يصدق، فقال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري وشر، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن الإمارة، قال أن تلد أمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة حفاة العراة العالة،
رأى الشاة يتطاول في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي عمر أتدري من السائل قلت الله رسول أعلم قال إن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسجد مبارکہ میں صحابہ کرام کا ایک مجموعہ تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے یہ خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں اور اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نمودار کو پہچانتا نہ تھا، جس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہری آدمی ہے. تو یہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم کو استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو. اس نوارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا. راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور خود ہی تصدیق و توصیف بھی کرتا جاتا ہے. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، کیا آپ مجھے بتلائیں کہ ایمان کیا؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو، حق مانو، ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو. یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تم کو دیکھتا ہے. پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائی کہ وہ کب واقع ہوگی. آپ نے فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کے کچھ نشانیاں ہی بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ لونڈی اپنی مالکہ کو اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا، تن پر کپڑا نہیں ہے، وہ جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گی اور اس میں سے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ باتیں کر کے یہ تو نوادار شخص چلا گیا. پھر مجھ کے کچھ عرصہ گزرا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے وہ سوال کرنے والا کون شخص ہے؟
کون شخص تھا؟ میں نے عرض کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہارے اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری و مسلم میں یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت سے بھی مروی ہے۔ تشریح اس حدیث میں سائل کے سوال کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور بیان فرمائے: اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان، چوتھا قیامت کے متعلق انتباہ کہ اس کے وقت خاص اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے، پانچواں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بعض علامات۔ ان 5 چیزوں کے متعلق جو کچھ اس حدیث میں بیان فرمایا وہ تشریف طلب ہے۔ اسلام کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اسی کے تابع فرما ہو جانا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اسی لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی قرار دے لیتا ہے، اور یہ اصل حقیقت دین اسلام کی، اور اس کے مطالبہ یہ ہے ہم سے، فرمائے گا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے، لہٰذا تم اسی کے لیے مسلم یعنی مطیع ہو جاؤ۔ اس سے اسلام کے مطلب وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور اس طرح مسلم بندہ ہو گیا۔ اسی اسلام کے متعلق اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کیا چاہا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آدمی آخرت میں بڑے گھاٹے اور ٹوٹے والوں میں سے ہوگا۔ بہرحال اسلام کی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے، پھر ہر پہلو سے اس کا مطیع فرما بردار بن جائے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعتوں میں سے اسلام کے لیے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت حقیقت اسلام کے بہ کر محسوس کی سی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کی نشو و نما، اس کی تازگی بھی انہی سے ہوتی ہے۔ وہ صرف تعبدی امور ہوتے ہیں اور ظاہری نظر انہی ارکان کے ذریعے فرق و امتیاز کرتی ہے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اپنا دستور حیات اسلام کو بنایا اور ان کے درمیان جنہوں نے نہیں بنایا۔ تو خاتم الانبیاء علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا، اس میں توحید خداوندی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ کو ارکان اسلام قرار دیا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں اراد ہوا ہے بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بہرحال یہ جب 5 چیزیں جن کو آپ نے یہاں اس حدیث میں اسلام کے جواب میں بیان فرمایا ارکان اسلام ہے، اور یہی گویا اسلام کے لیے بہ کر محسوس ہے۔ اس واسطے سے حدیث میں انہی کے ذریعے اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ایمان کے اصل معنی اعتبار اعتماد پر کسی بات کو
سچ ماننے کے ہیں۔ دین خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات و ادراک کے حدود سے ماورا ہوں، جن کو کچھ بتلائے جو ماورا ہو، جو کچھ بتلائے، اور ہمارے پاس جو علم، جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہے، ہم ان کو سچا مان کر اس میں تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کریں۔ بہرحال شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے، جن میں آپ اپنے آلات، احساس و ادراک، آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے ذریعے معلوم نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات، اس کے احکام، رسولوں کے رسالت اور ان پر وحی کی آمد، مبدا معاد کے متعلق ان کے اطلاعات وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان سب کو سچائی کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان، اور پیغمبر کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا، اس سے یا اس کو حق نہ سمجھنا، اس کی تکذیب۔ جو آدمی ایمان اور پیغمبر کی اس قسم کی کسی بات کو نہ ماننا یا اس کے حق نہ سمجھنا، اس کی تکذیب کرے، جو آدمی ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے سرحدوں میں داخل کر دیتی ہے۔ بس آدمی کے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کل ما جاء به رسول من عند اللہ، یعنی تمام چیزیں اور حقیقتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے لائی ہے، تصدیق کی جائے، ان کو حق مان کر قبول کیا جائے، لیکن ان میں سے ان سب چیزوں کی پوری تفصیل معلوم ہونی ضروری نہیں، بلکہ نفس ایمان کے لیے اجمالی تصدیق بھی کافی ہے۔ البتہ کچھ خاص، اہم اور بنیادی چیزیں ایسی بھی ہیں ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے ان کی تصدیق و تعیین کے ساتھ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث زیر تشریح میں ایمان سے متعلق سوال کے جواب میں جن امور کا ذکر فرمایا گیا، یعنی اللہ، ملائکہ، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، روز قیامت، خیر و شر کی تقدیر، تو ایمانیات میں سے یہ وہی اہم اور بنیادی امور ہے جن پر تعیین کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صراحتاً اور تعیین کے ساتھ فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی ایمان امور تفصیل اور تعیین کے ساتھ مذکور ہے۔ سورۃ البقرہ کے آخر رکوع میں ارشاد ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان امور ششکانہ میں سے تقدیر، خیر و شر کا ذکر قرآن پاک میں اگرچہ ایمانیات کے ساتھ آیات میں نہیں آیا، لیکن دوسرے موقع پر قرآن پاک کو بھی صراحتاً بیان فرمایا، قل کل من عند اللہ، اور دوسری جگہ فرمایا فمن یرد اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا۔ اب مختصراً یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ان سب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے موجود واحد لا شریک خالق کائنات رب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے، عیب و نقص ہر بات سے پاک ہو، ہر صفات کمال سے متصف سمجھا جائے،
اور ملائکہ پر ایمان لانا اور مخلوقات میں سے ایک مستقل نوع کی حیثیت سے اس کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے، بل عباد مکرمون، جس میں سے شر اور شرارت، عصیاں و بغاوت کا عنصر ہی نہیں بلکہ ان کا کام صرف اللہ کی بندگی اطاعت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے متعلق کام ہے اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں جن کو خوبی سے انجام دیتی ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کی نشست یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ باقی خلاصہ، باقی تشریحات اگلی نشست میں انشاءاللہ ہوگی۔ حدیث جبرائیل کی آخر میں علامہ اقبال کے شعر سے اجازت لینا چاہوں گا۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 400 بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔